بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بادشاہ خوش نہیں تھا، وہ خوش رہنا چاہتا تھا اور خوشی کی تلاش میں مارا مارا پھرتا تھا۔ اس نے خوشی کے ماہرین کی بھی مدد لی اور سیانوں، دانشوروں اور سمجھداروں کی پوٹلیوں میں بھی جھانکا، مگر خوشی کا فارمولہ ہاتھ نہ آیا۔ وہ ایک پہاڑ پر چلا گیا۔ پہاڑ پر ایک درویش رہتا تھا۔ درویش کے دو مشاغل تھے، صبح صادق کے وقت مشرق کی طرف منہ کر کے بیٹھ جانا اور سورج کو آہستہ آہستہ افق سے ابھرتے ہوئے دیکھنا، اور اس کے بعد جنگل میں نکل جانا۔ سارا دن جنگل میں گزار دیتا۔ بھوک لگتی تو وہ درختوں سے پھل توڑ کر کھا لیتا، پیاس محسوس ہوتی تو وہ ندیوں، جھرنوں اور آبشاروں کا پانی پی لیتا۔ درویش کے پاس رہنے کے لیے ایک کٹیا تھی۔ وہ رات کٹیا میں آ جاتا تھا۔ درویش کے پاس سردیوں کے لیے 2 کمبل تھے، گرمیوں کے لیے کھلا آسمان اور ٹھنڈی زمین تھی، اور کپڑے کی ضرورت زائرین پوری کر دیتے تھے۔ درویش کے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا، لیکن وہ اس کے باوجود خوش تھا۔ بادشاہ اس کی خوشی کی وجہ دریافت کرنے کے لیے درویش کے پاس پہنچ گیا۔ درویش نے سنا، کہکا لگایا، لکڑی کی خراویں پہنی اور بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، میں اس کا جواب آپ کے دربار میں جا کر دوں گا۔ بادشاہ نے درویش کو گھوڑے پر بٹھایا اور دارالخلافہ آ گیا۔ درویش نے درخواست کی، آپ اب کسی ضرورت مند نہیں ہوتا۔ آپ اختیارات سمیٹنے کے بجائے اختیارات بانٹنا شروع کر دیں، آپ کو خوشی مل جائے گی۔ ضرورت مند کو طلب کرنے کا حکم دیا۔ ضرورت مند کو دربار میں حاضر کر دیا گیا۔ درویش نے بادشاہ کے کان میں سرگوشی کی، آپ حکم جاری کریں گے؟ اے ضرورت مند، تم جو میری سلطنت میں دورو، تم سورج کے غروب ہونے تک زمین پر جتنا بڑا دائرہ بنا لو گے وہ تمہاری ہو جائے گی۔ بادشاہ نے ضرورت مند کو حکم دے دیا۔ حکم جاری ہونے کے بعد بادشاہ درویش اور درباری محل کے سامنے کرسیاں بچھا کر بیٹھ گئے۔ ضرورت مند نے دور کے آغاز میں وقت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، صبح سے ظہر تک آگے جانا اور ظہر سے مغرب واپسی کا سفر۔ ضرورت مند کا خیال تھا یوں وہ زمین کا بہت بڑا ٹکڑا ہتھیا لے گا۔ ضرورت مند سرپٹ بھاگتا رہا۔ ظہر کے وقت اس نے 400 ایکڑ زمین کھیر لی۔ فارمولے کے مطابق ضرورت مند کو اب واپسی کا سفر شروع کرنا تھا، لیکن وہ لالچ کا شکار ہو گیا۔ اس نے سوچا، میں اگر اپنی سپیڈ پر حال ہوں تو اثر تک 100 ایکڑ زمین مزید گھیر لوں گا، اور میں اسی سپیڈ سے واپسی کے لیے دوڑوں تو میں مغرب تک واپس پہنچ جاؤں گا۔ میں آپ کو یہاں انسان کی فطرت کی ایک کمزوری بتاتا چلوں۔ انسان لالچی ہے، اور لالچ میں 2 درجن خامیاں ہیں، لیکن اس کی سب سے بڑی خامی کا تعلق انسانی ذہن کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخمینہ لگانے کی صلاحیت سے نواز رکھا ہے۔ ہم جب بھی کوئی چیز دیکھتے ہیں، ہمارا دماغ فوراً اس کے عرض، بلڈ، موٹائی، وزن اور قیمت کا اندازہ لگاتا ہے، اور ہم اس صلاحیت کی بنیاد پر اگلے فیصلے کرتے ہیں۔ مگر ہم جب لالچ میں آتے ہیں تو ہمارا دماغ ایک عجیب کیمیکل پیدا کرتا ہے، اور یہ کیمیکل ہماری دماغ کی صلاحیت کو تباہ کر دیتا ہے، اور یوں ہم غلط فیصلے کرنے لگتے ہیں۔ آپ فراڈیوں کے ہاتھوں عمر بھر کی کمائی لٹانے والے لوگوں کی کہانیاں سنیں۔ آپ کہانی سننے کے فوراً بعد کہیں گے، تم پڑھے لکھے سمجھدار ہو، تم یہ اندازہ نہیں لگا سکو گے، لوہا کبھی سونا نہیں بن سکتا، یا جو شخص ٹیکسی پر تمہارے پاس آیا تھا وہ تمہیں 5 کروڑ کی زمین 2.5 کروڑ میں کیسے دے سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لالچ نے اس کی عقل بھی سلب کر لی، اور اس کی دماغی صلاحیت بھی غلط ہو گئی۔ وہ مزید زمین کے لالچ میں اثر تک بھاگتا رہا۔ سورج نے جب تیزی سے واپسی کا سفر شروع کیا تو اس شخص کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ پلٹا اور واپسی کے لیے دوڑ لگا دی، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ اب وہ مغرب سے قبل واپس نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس کے پاس اس وقت 2 آپشن تھے۔ وہ اپنی ہار مان لیتا، دوڑنا بند کر دیتا اور چپ چاپ گھر واپس چلا جاتا، یا پھر جیتنے کے لیے سر توڑ کوشش کرتا۔ چنانچہ اس نے دوسرا فیصلہ بھی غلط کیا۔ اس نے سر توڑ کوشش کی، ٹھان لی، بھاگنے کی سپیڈ پر ہار دی، اور وہ بری طرح تھکاوٹ کا شکار ہو گیا۔ لیکن وہ اس کے باوجود دیوانہ وار دوڑتا رہا۔ وہ وقت پر پہنچنے کی کوشش میں اپنی سپیڈ بڑھاتا رہا، یہاں تک کہ اس کے پھیپھڑے پھٹ گئے، اس کے منہ سے خون جاری ہو گیا، لیکن وہ اس کے باوجود بھاگتا رہا۔ وہ بالآخر بادشاہ تک پہنچ گیا، لیکن منزل پر پہنچنے کے بعد اس نے لمبی ہچکی لی، زمین پر گرا، تڑپتا اور اپنی جان سے جان آفرین کے حوالے کر دی۔
وہ زمین جیت گیا تھا لیکن زندگی ہار گیا تھا۔ درویش اپنی جگہ سے اٹھا، زمین پر گرے شخص کے قریب آیا، ہاتھ سے اس کی کھلی آنکھیں بند کی، بادشاہ کو قریب بلایا اور اس بد نصیب شخص کی لاش دکھا کر بولا، بادشاہ سلامت، حرص کی بے پاری کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ یہ شخص مجھ سے بہتر زندگی گزار رہا تھا۔ میرے پاس کپڑوں کا ایک جوڑا، لکڑی کے جوتے، 2 کمبل اور پیالے کے سوا کچھ نہیں۔ میں شہر سے کوسوں دور پہاڑ پر رہتا ہوں، پھل کھاتا ہوں، ندیوں کا پانی پیتا ہوں، لیکن خوش ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میں لالچ نہیں کرتا۔ جب آپ میرے مقابلے میں اس شخص کے اثاثے دیکھیں، یہ مجھ سے 1000 درجے بہتر ہوگا۔ اس کے پاس مکان بھی ہوگا، بیوی بچے بھی، کپڑے بھی، سواری بھی، دال اناج بھی اور زمین جائیداد بھی، لیکن یہ اس کے باوجود زمین پر گر کر مر گیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے اندر لالچی انسان کو قابو میں نہ رکھ سکا۔ یہ دیوانہ وار خواہشوں کے پیچھے بھاگتا رہا یہاں تک کہ لالچ نے اس کی جان لے لی۔ درویش نے لمبی سانس لی اور بولا، بادشاہ سلامت، حرص اور خوشی دونوں سوتنے ہیں، یہ اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو آپ لالچ کو طلاق دینا ہوگی۔ خوشیاں خود بخود آپ کے گھر میں بس جائیں گی، لیکن آپ لالچ کے گھوڑے پر بیٹھ کر خوشی کی تلاش میں سرپٹ بھاگتے رہو گے تو آپ کا انجام بھی اس شخص جیسا ہوگا، آپ بھی عبرت کا رزق بن جائیں گے۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے عرض کی، جناب، بادشاہیت حرص کی دلدل ہوتی ہے۔ آپ بادشاہ ہوتے ہوئے خود کو لالچ سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ درویش نے قہقہ لگایا اور فرمایا، اختیار میں اضافہ بادشاہوں کی حرص ہوتی ہے، اور جو بادشاہ زیادہ سے زیادہ اختیارات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس میں زمین پر پڑے اس شخص میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ آپ اختیارات سمیٹنے کے بجائے اختیارات بانٹنا شروع کر دیں، آپ کو خوشی مل جائے گی۔